تھوڑا سا آواز کم کر دو، تھوڑا سا معمولی سا کم کر دو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ پہلے آواز ٹھیک تھی، اسی طرح ہی کر دو ساؤنڈ والے بھائی جان، وہ پہلی آواز ہی کر دو، شکریہ۔ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ سامعین محترم، ہمارے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے، لائٹ نہ جلاؤ کہ آج الحمدللہ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، اور اللہ جانتا ہے آپ کی زیارت، آپ کی ملاقات اور آپ کے دیدار کو میں ترس گیا تھا اتنا طویل عرصہ کہ لاک ڈاؤن کے دوران 5-6 ماہ گزر گئے، ملاقات نہ ہو سکی، اور اس دفعہ سب سے بڑی جو اداسی ہوئی ہے اور اس دفعہ سب سے بڑی جو پریشانی دل کو آئی ہے وہ حرمین شریفین کی زیارت نہیں ہو سکی۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، نبی علیہ السلام کے شہروں کی زیارت نہیں ہو سکی۔ پاکستان میں بہت ساری پریشانیاں دیکھنی پڑیں، تو جب یہ پریشانیاں دیکھنا پڑیں تو دعا ہی کرتا رہا اور اللہ سے التجا ہی کرتا رہا، اللہ سے ندا اور صدا اور اپیل، درخواست اور گزارشیں کرتا رہا، اللہ ان پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اللہ ان دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما دے۔ آج الحمدللہ وہ وقت اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ آپ دوستوں کی زیارت کا موقع مل گیا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن، بس کو رہنے دو، اور انشاءاللہ الرحمن جلد ہی انشاءاللہ حرمین شریفین کی زیارت کا بھی موقع اللہ کریم عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ مولانا عارف رشید مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں کراچی آیا ہوا تھا تو فرمانے لگے درس دینے کے بغیر اور دوستوں سے ملاقات کیے بغیر اور قرآن پاک کی تلاوت کیے بغیر اور حدیث پاک کی تلاوت کیے بغیر، اللہ رب رحمان کی عظمت بیان کیے بغیر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کیے بغیر ہم آپ کو کراچی سے واپس پنجاب نہیں جانے دیں گے۔
تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے اعزاز ہے، اور جامعۃ الاحسان منصور کالونی گجر چوک جامعہ کے مدیر محترم جناب آسن سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے جذبات کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی محبت اور پیار کو میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کہ آپ ان حالات میں بھی اللہ کے گھر کی زینت بنے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہماری زندگی قرآن پاک سے وابستہ ہے، ہماری زندگی حدیث پاک سے وابستہ ہے، ہماری زندگی حرمین شریفین سے وابستہ ہے، ہماری زندگی جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وابستہ ہے، ہماری زندگی صراط مستقیم سے وابستہ ہے، اور ہماری زندگی دین سے وابستہ ہے، ہماری زندگی اللہ کی توحید سے وابستہ ہے، ہماری زندگی پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے وابستہ ہے، اور بھائیوں بزرگوں عزیزوں ہماری زندگی اللہ کے پیار سے وابستہ ہے، اور ہماری زندگی نبیوں کے سردار کی محبت سے وابستہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی ہمارے لیے سعادت اور اعزاز کی بات ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور یہاں پہ میں ایک بات اور بھی آپ کے گوش گزار کروں، دنیا میں جس چیز کو بھی پڑھنا ہے پڑھ لو، اور جس کی تلاوت کرنی ہے کر لو، اور جس کے اوراق کو پلٹنا ہے پلٹ لو، اور جس چیز کو ٹٹولنا ہے ٹٹول لو، اور جس چیز کا مطالعہ کرنا ہے کر لو، آپ کو جو سکون آپ کو جو اطمینان اللہ کا قرآن سننے اور قرآن پڑھنے سے ملے گا، اور جو آپ کو اطمینان اور راحت اور چین اور قرار نبی علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھنے اور سننے سے ملے گا، اور کسی چیز میں نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے روح کی غذا ہے، یہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ بھائیوں، یہ جو غذا ہے قرآن پاک، ہم اس کو پڑھیں، ہر اس کی تلاوت کریں، اور یہ ایک بات یاد رکھیں، دیکھیں جو مومن ہے نا، مومن مسلمان، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فجر کی جب نماز پڑھتا ہے نا تو اس میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے نا اللہ کی عدالت، اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے دربار میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس میں الفاظ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر رکعت میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ظہر میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، نماز جنازہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، نماز جمعہ اور نماز تراویح، ہر نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلانا، مجھے سیدھی راہ پہ چلانا۔ اور ہوتا کیا ہے؟ جب فجر پڑھ لیتا ہے نا تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کب وقت آئے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، کب وقت آئے اذان ہو میں ظہر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، کب وقت آئے عصر کی اذان ہو جائے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، کب وقت آئے مغرب کی اذان میرے کانوں میں پڑے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، کب وقت آئے عشاء کی اذان مجھے سنائی دے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اور جو مسلمان آدمی ہے نا وہ کرتا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور جب فجر پڑھ لیتا ہے نا تو ظہر تک اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتا رہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو شیطان مجھے سیدھے راستے سے کہیں بہکا نہ دے اور ہٹا نہ دے، مجھے گمراہ نہ کر دے، اور بار بار
اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلانا، مجھے سیدھے راستے پہ چلانا۔ اور کون اللہ ہے ہمارا؟ جس اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر بنایا۔ ہمارا اللہ کون ہے؟ رضی اللہ، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم بنایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بنایا، جس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کرار بنایا۔ اور ہمارا اللہ کون ہے؟ جس اللہ نے ہمیں ان چاروں کا حوبدار بنایا۔ یہ اللہ ہمارا، وہ اللہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستو ان کو اللہ نے شان عطا فرمایا۔ اور اللہ ہمارا وہ ہے جس اللہ نے ہمیں ان چاروں کا، خلفائے راشدین کا حوبدار بھی بنایا ہے، تابعدار بھی بنایا ہے، وفادار بھی بنایا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جس اللہ نے، دیکھیں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، خالق کائنات نے فرمایا، اللہ کریم نے وعدہ کر لیا کن سے؟ ایمان والوں سے، میں تمہیں خلافت عطا فرماؤں گا۔ خالق کائنات نے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق کو خلیفہ بنایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عطا فرمائی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عطا فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے، عظیم ہستیوں کو اور بہترین ہستیوں کو اور نفیس ترین شخصیات کو اللہ نے نبی علیہ السلام کی ذات پاک کے بعد نبی نہیں بنایا۔ جب اتنی عظیم ہستیوں کو نبوت نہیں ملی تو ہم آج کس کو مان لیں کہ یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی ہے؟ دوستو نہیں، کسی کو نبی علیہ السلام کے بعد ہم نے نبی نہیں ماننا۔ اس لیے اللہ پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا ہے، نبی نہیں بنایا۔ اور قرآن نے یہ فیصلہ کیا، قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خالق کائنات نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو آخری نبی بنایا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ختم نبوت 10 سالہ رہایا، پاک پیغمبر علیہ السلام ختم نبوت 10 سالہ رہایا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا۔ ہن بعد وچ نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم نبی علیہ السلام کے یاروں کو مانتے ہیں، اہل بیت اعظام کو مانتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم صحابہ اکرام کو مانتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میں بڑا حیران ہوا، فیس بک پہ نا ایک آدمی نے عجیب بات کہہ دی، بڑی عجیب، کہنے لگا ہم فلاں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے، فلاں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانتے، فلاں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا ایک تو گناہ کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، دوسرا یوٹیوب پہ دے رہے ہو، جناب فیس بک پہ دے رہے ہو، سر عام یہ گناہ کر رہے ہو۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔
کائنات نے فرمایا میں اپنے نبی علیہ السلام کے تمام یاروں پہ راضی ہو گیا، بدر والوں پہ راضی ہو گیا، احد والوں پہ راضی ہو گیا، خندق والوں پہ راضی ہو گیا، خیبر والوں پہ راضی ہو گیا، حنین والوں پہ راضی ہو گیا، میں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کے تمام یاروں پہ راضی ہو گیا، میں مہاجرین پہ راضی ہو گیا، میں انصار پہ راضی ہو گیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں اپنے حبیب کے ایک ایک یار پہ راضی ہو گیا۔ تو میرے دوستو، جب اللہ راضی ہو گیا ہے تو ہم میں سے کوئی کہے میں رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہوں گا، ہم میں کوئی کہے میں رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہوں گا، تو پھر وہ کیا بگاڑے گا صحابہ کا؟ اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنے آپ کو تباہ کرے گا، اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرے گا، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرے گا۔ سن لو، جو صحابہ اکرام کا احترام نہیں کرے گا اپنے آپ کو برباد کرے گا، اور جو صحابہ کا احترام کرے گا اپنا یہ جہان بھی آباد کرے گا، اگلا جہان بھی آباد کرے گا۔ آپ یہ دعا کریں اللہ سب کو صحابہ اکرام کا، نبی علیہ السلام کے یاروں کا حوبدار بنائے۔ ایک آدمی نے کیا بات کی ہے، سبحان اللہ۔ آسن سلفی صاحب بات سننے والی ہے، احسان صاحب بات سننے والی ہے، احسان رشید صاحب توجہ فرمانا ذرا، شاعر اسلام مولانا یحییٰ عمیر صاحب بڑی بات سننے والی ہے۔ ہمارے بھائی ہیں پنجاب میں محمد آصف مغل صاحب، انہوں نے ایک بات بتلائی والدین کے بارے میں، باپ کے بارے میں، باپ کے بارے میں انہوں نے ایک جملہ بولا، وہ سننے والا ہے، جملہ سنیے۔ باپ کے بارے میں جملہ بولا، باپ کے بارے میں سورج کی گرمی کو برداشت کرو، سورج کی گرمی کو برداشت کرو، باپ کی گرمی کو برداشت کرو۔ یہ جملہ سننا، ذہن میں بٹھانا، سورج کی گرمی کو برداشت کرو، باپ کی گرمی کو برداشت کرو، باپ کی گرمی کو برداشت کرو، سورج کی گرمی کو برداشت کرو۔ جب یہ غروب ہو جاتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ باپ کی گرمی کو برداشت کرو، سورج کی گرمی کو برداشت کرو، جب یہ غروب ہو جاتے ہیں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اور پرسوں مجھ سے ان کی بات ہوئی بھائی محمد آصف مغل صاحب سے، تو میں نے کہا بھائی جان میں نے آپ کی بات لوگوں کو سنا دی، اللہ کی مخلوق تک آپ کی بات پہنچا دی، میں نبی علیہ السلام کی امت تک آپ کی بات میں نے پہنچا دی ہے۔ اور لوگ سن کر بڑے خوش ہوئے ہیں، فرمانے لگے بھائی جان ایک بات مجھے اور ملی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے بھائی منظور صاحب میں آپ کو ایک اور بات بھی سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سناؤ۔ فرمانے لگے ایک آدمی مجھے بتلا رہا تھا کہ والدین کے ہاتھوں کو پکڑ لو، والدین کے ہاتھوں کو پکڑ لو، تمہیں زندگی بھر کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہائے ہائے، والدین اتنی عظیم نعمت ہے، والدین اتنی عظیم نعمت ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کا جتنا احترام کیا جائے اللہ عزت عطا فرماتے ہیں، شان عطا فرماتے ہیں، فضیلت عطا فرماتے ہیں، مالک بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انسان کو برکتوں سے نوازتے ہیں۔ مولانا عبدالرشید مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کا تذکرہ ہوتا ہے اور لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے بندے تھے، قرآن پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، علماء کا احترام کرنے والے، مہمان نوازی کرنے والے، اعتکاف بیٹھنے والے، حق کہنے والے، حق سننے والے۔ آج لوگ تذکرہ کر رہے ہیں، آپ مل کر دعا کریں اللہ ان کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں
دیکھیے جو اچھا کام کر جاتا ہے نا لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. ہم ایسا کام کر جائیں مالک کائنات ہمیں عزت عطا فرمائے, شان عطا فرمائے. اور میں دوستوں نے کہا ہے تقریر اردو میں کرنی ہے اور شعر اشعار جو ہیں یہ پنجابی کے سنا دیں. میں والدین کے حوالے سے ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے. تین چیزیں جو ہے نا, حسن یہ دوبارہ نہیں ملتا, جب جوانی ختم ہو جائے یہ لوٹ کر نہیں آتی, جب امی جان ابو جان دنیا سے تشریف لے جائیں وہ واپس نہیں آتے. تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے. دنیا اس گل نو جان دی نہیں جاندا اللہ آپے. تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے. ماپیاں نال بہاراں بڑیاں پھبن ویڑے حویلیاں پریاں. ماپیاں باتوں میرے یارو جینا مشکل جاپے. تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے. ماپیاں دیاں پیاریاں گلاں ماپیاں دیاں پیاریاں گلاں رحمت برکت والیاں چھلاں. ماپیاں باتوں میرے یارو بھل جاندے نے ہاسے. تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے. ماپیاں دیاں جو دعاواں لیندے ماپیاں دیاں جو دعاواں لیندے سدا عیش آرام وچ رہندے. ماپیاں دے تابعہ داراں نو لوکو کدی نہ پین سیاپے. تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے. تو اللہ پاک نے والدین کا بڑا احترام بنایا ہے, بڑا مقام بنایا ہے. آئیے میرے بھائیوں, جو میں بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اللہ سے جو ڈر جاتا ہے نا, اللہ سے ڈرنے کی میں یہ بات آپ کو سنا رہا تھا کہ اللہ سے جو ڈر جاتا ہے اس کا مقام کیا ہے. سنیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ, جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو. اس کا مطلب یہ ہے اللہ بڑی عظمت والے ہیں, بڑے وقار والے ہیں اور بڑی طاقت والے ہیں, بڑی قدرت والے ہیں. اللہ سے ڈرو, اس کی طاقت کے مطابق اس سے ڈرو, اس کی طاقت کے مطابق اس پہ توکل کرو, اس کی طاقت کے مطابق اس سے سوال کرو, اس کی طاقت کے مطابق اس سے دعا کیا کرو, اس پہ بھروسہ کیا کرو. آسمان سے آواز آتی ہے مجھ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. جس طرح مجھ سے ڈرنے کا حق ہے نا اس طرح ڈرو. میں بڑی طاقت والا ہوں, میں بڑی طاقت والا ہوں, میں بڑی قدرت والا ہوں. مجھ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. اور دوسری آیت پہ پتہ اللہ نے کیا فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور کل کے دن کی تیاری کرو. ہر ایک کو دیکھنا چاہیے میں نے کل کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. ترجمہ کرنے والے نے کیا سوچا بھی کبھی تو نے, بات سننے والی ہے, سوچا بھی کبھی تو نے کل تجھ سے کیا ہوگا جب قبر میں جائے گا, جب حشر بپا ہوگا. تو جس کی جدائی کو موت اپنی سمجھتا ہے وہ تجھ سے جدا ہوگا, تو اس سے جدا ہوگا. جس جسم کو سکھلائی ہے تو نے یہ آسانی, یہ جسم تیرا لحد میں کیڑوں کی غذا ہوگا. آئیے میرے بھائیوں اپنے اللہ سے ڈریے.
اپنے اللہ سے ڈریے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا فاتقوا اللہ مستطعتم، جس قدر ڈرا جاتا ہے مجھ سے ڈرو، جس قدر تم طاقت رکھتے ہو مجھ سے ڈرو، ڈرتے رہو، ہر وقت ڈرتے رہو، ہر وقت مجھ سے ڈرو، ہر وقت مجھ سے ڈرو، ہر وقت مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ نے ایک اور مقام پہ اس بات کا ذکر